الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرد کی دعوت، یعنی دنیا بھر میں بے شمار لوگ ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، تو اس کو قرآن مجید نے بالکل الگ بیان کیا ہے، یعنی ایک ایک آدمی ہم میں سے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم پر یہ ہم سے مراد، یعنی اب میں بھی بحیثیت ایک دین کے عالم کے نہیں، عام انسان کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، مجھ پر بھی بحیثیت ایک عام انسان کے، آپ پر بھی اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے، یعنی وہ ذمہ داری جو رسول اللہ پر ڈالی ہے وہ میں نے بیان کر دی، وہ ذمہ داری جو بنی اسماعیل پر قومی حیثیت سے ڈالی گئی ہے وہ بالکل ایک الگ ذمہ داری ہے، وہ باقی دنیا کی حکومتوں اور قوموں پر بھی نہیں ڈالی گئی اگرچہ وہ مسلمان ہیں۔ تو وہ ذمہ داری جو فرد پر ڈالی گئی ہے، ہر فرد کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے تعبیر ہی الگ اختیار کی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے درمیان باہمی تعلق رفاقت کا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے کہ وہ ان کو معروف کی تلقین کریں گے اور منکر سے روکیں گے۔ یعنی یہاں اب انذار، دعوت، یہ الفاظ ختم ہو گئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یا دوسری جگہ اس کے لیے تعبیر اختیار کی تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت، ایک دوسرے کو سچائی پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالٹے بیچنے والے پر بھی ڈال دی ہے، مزدور پر بھی ڈال دی ہے، ملازم پر بھی ڈال دی ہے، سائنسدان پر بھی ڈال دی ہے، ڈاکٹر پر بھی ڈال دی ہے۔ اب ذرا اس ذمہ داری کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں معروف اور منکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک چیز ہے دین، دین ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو اس کا پورا علم ہونا چاہیے۔ معروف کا مطلب ہے وہ بھلائیاں جو ساری انسانیت جانتی ہے کہ بھلائیاں ہیں۔ کم نہ تولیے، جھوٹ نہ بولیے، بددیانتی نہ کیجیے، اچھے اخلاق کو اپنائیے، اسی طریقے سے اللہ کی بندگی عبادت کا طریقہ اختیار کیے۔ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو ریڑھی پر کھڑا ہوا ایک مزدور بھی چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ تو لوگوں کو اپنے گرد و پیش میں معروف کی تلقین کریں۔ دوسرے یہ کہ وہ چیزیں، منکر کس کو کہتے ہیں عربی میں، وہ چیزیں جو پوری انسانیت مانتی ہے کہ یہ تو برائی ہے، جیسے میں نے یعنی اس کے لیے کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اخلاقی وجود گواہی دیتا ہے کہ یہ بھلائی کی باتیں ہیں، یہ برائی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھلائی اور برائی کا شعور تو میں نے انسان پیغمبروں کی بھی اس کے لیے ضرورت نہیں، یہ فالہمہا فجورہا وتقویٰ، تمہارے اندر میں نے الہام کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس الہام کو پہنچاتے رہو، اور اس کے لیے جو دوسری جگہ لفظ استعمال کیا، یہاں بتایا کہ یہ باہمی رفاقت میں ہوگا، اور دوسری جگہ استعمال کیا وتواصوا، یہ ایک دوسرے کو ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے نہ ایران جانا ہے، نہ توران جانا ہے، نہ چلہ لگانا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، یہ آپ کو اپنے ماحول میں یہ کام انجام دینا ہے۔ یعنی آپ کے خاندان کے لوگ ہوں گے، آپ کے اعزاء اقربا ہوں گے، آپ کے دوست احباب ہوں گے، ان لوگوں کے درمیان دعوت کا یہ کام انجام دینا۔ اور دعوت کیا ہے؟ معروف کی تلقین، منکر سے روکنا۔ یعنی دیکھیے کانٹینٹ بھی خود بتا دیا، آپ کو وہاں پہ رجم کی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر تقریر نہیں کرنی ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ عام آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھلائی کی بات جو انسانوں کے درمیان مانی ہوئی بھلائی کی بات ہے، اور برائی جو انسانوں کے درمیان مانی ہوئی برائی ہے، جس کے لیے کوئی مذہبی حکم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو امریکہ برطانیہ میں ہر جگہ برائی سمجھی جاتی ہے، سارے انسان مانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، اس کو کسی حال میں پنپنے نہ دیں، یعنی یہ تلقین کی جاتی ہے۔ تو یہ کام جو ہے اس میں دائی اور مدعو بدلتے رہتے ہیں، یعنی صبح باپ نے بیٹے کو کوئی اچھی بات بتا دی، شام کو ہو سکتا ہے بیٹے نے محسوس کیا ہو کہ ابا جان کو غلطی کر رہے ہیں، انہوں نے بتا دی۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا، بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو،
اسی طرح جہاں آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ باہمی طور پر جہاں میل ملاپ ہے، جہاں تعلق ہے، رابطہ ہے، جہاں آپ اپنے کام کے لیے یا کسی موقع کے لیے، تو وہاں آپ کو زندہ رہنا چاہیے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو شائستگی سے، تہذیب سے کسی بھلائی کی تلقین کر دیں، اور اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، یعنی آپ کا کوئی عزیز رشوت لے رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کو سمجھائیں کہ یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے عام آدمی کی دعوت، فرد کی دعوت جو قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ دعوت، اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ معروف کی طرف بلانا، یعنی بھلائی کی باتیں، مانی ہوئی بھلائی کی باتیں، اور منکر سے روکنا، یعنی مانی ہوئی برائی کی باتوں سے روکنا۔ اس میں کوئی علمی فکری بحث نہیں کرنی، یہ وہ بات ہے جس کو مخاطب مانتا ہے، اس کو تلقین نصیحت کرنی ہے، خود اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ کو ایک سچائی معلوم ہو گئی ہے تو آپ اس سچائی اور اس حق کے معاملے میں آپ ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ تو اس میں بتائیے کہ عام آدمی کے اوپر کوئی ذمہ داری زائد تو نہیں پڑی نا، یعنی ایک کامن مین کے اوپر ایک فریضہ نہیں عائد کر دیا گیا کہ جماعت بناؤ، کسی میں شامل ہو، ورنہ اپنی بناؤ، نہیں، بس یہ کام کرنا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ تو آپ فرد کی دعوت کے عنوان سے اس کی مزید تفصیل میزان میں دیکھ سکتے ہیں قانون دعوت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، یعنی حکومت قائم کرنا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، حکومت قائم کرنا یہ موضوع ہی نہیں ہے سرے سے، نہ اس کو کبھی موضوع بنایا ہے۔ حکومت قائم ہوتی ہے ایسے ہی جیسے میں شادی کرتا ہوں، جیسے میرے بچے ہو گئے، جیسے میں باپ بن گیا، جیسے کوئی خاتون ماں بن گئی، یعنی یہ ایک پرسنل ارج ہے جس سے یہ ہم کام کرتے ہیں۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایسی قوموں کے اندر یہ ارج رکھا ہے، یعنی اس وقت دنیا میں دیکھیے 200 سے زیادہ حکومتیں قائم ہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے قائم ہوئی ہیں، یعنی اتنا غیر معمولی ارج ہے کہ جیسے لوگ شادی کر رہے ہیں ویسے ہی حکومتیں قائم کر رہے ہیں۔ تو حکومتیں قائم اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو مسلمانوں کی حکومت پر بھی کچھ احکام دیے گئے نا، یعنی جو لوگ حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ارباب حل و عقد ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے جس طرح فوج کا محکمہ قائم کریں گے، جیسے پولیس کا محکمہ قائم کریں گے، یا اور اس طرح کے، ایسے ہی کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یعنی تمہارے ریاست کے نظام میں سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے، کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے، کیا کرنے کے لیے؟ یدون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو بھلائی کی باتوں کی دعوت دیں۔ دیکھیے یہاں بھی الفاظ بالکل دوسرے ہو گئے، وہی معروف کی تلقین کریں اور منکر سے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ جہاں آپ کا اختیار کا دائرہ ہے، دیکھیے نا، ایک اختیار کا دائرہ فرد کا ہوتا ہے، باپ کی حیثیت سے گھر میں ایک اختیار ہوتا ہے، ایک اختیار کا دائرہ کسی ادارے کے سربراہ کا ہوتا ہے، ایک اختیار کا دائرہ حکومت کرنے والوں کا ہوتا ہے، ارباب حل و عقد کا، ان کو بھی ایک اختیار ملتا ہے۔ تو حضور نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی منکر تم دیکھو، اور ظاہر ہے کہ منکر کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس کو تمہیں ہاتھ سے روک دینا ہے۔ تو ہاتھ سے روکنے کا حکم دائرہ اختیار کے اندر ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمسائے کے گھروں کے میں جا کے یہ کام کر کے فساد پیدا کر دیں، یعنی آپ کا ایک اختیار کا دائرہ ہے۔ اس میں حضور نے کہا کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، اس لیے کہ آپ کو اختیار ہے، اور اگر اختیار رکھنے کے باوجود آپ صرف زبان سے کہتے ہیں تو دوسرے درجے میں آ گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو پھر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، روک دیں آپ اس کو، اختیار ہے تو روکیں اس بات کو۔ تو یہ جو جس حدیث سے انقلاب کا لائے عمل برآمد کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، وہ اصل میں دائرہ اختیار کے اندر ہماری ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں۔ جب مجھے اختیار حاصل ہوگا، گھر میں ہو گیا باپ کی حیثیت سے، یا کسی ادارے میں ہو گیا، تو وہاں اگر مجھے یہ حق حاصل ہے
کہ میں کسی چیز کو روک سکتا ہوں تو پھر مجھے روکنا چاہیے اس طرح کی برائی کو. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی اور حکومت سے بھی کہا. چنانچہ مسلمانوں کی حکومت میں جو پولیس کا محکمہ ہے وہ ان چیزوں کے لیے قائم کیا جاتا ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے. وہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جن کو اب طاقت کے ساتھ بھی روکنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. دنیا بھر میں بھی پولیس اسی مقصد سے ہوتی ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جن میں طاقت استعمال نہیں کرنی ان کو سلجھائیں، جا کے لوگوں کو سمجھائیں. اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور جہاں وہ معاملہ جرم تک پہنچ جائے تو وہاں اس کو طاقت کے ساتھ روک دیں. تو اگر ہمیں ایک لفظ ہے نا پولیس، یہ تو مغرب سے آیا ہے، اگر ہمیں اس کا محکمہ قائم کرنا ہو تو ہمارے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہوگا. اور وہ چیزیں کہ جن میں صرف تلقین کرنی ہے اس کا بندوبست بھی تجویز کیا حضور نے. اور وہ یہ کہ جو ریاست کے اندر مسجدیں ہیں مسلمانوں کی ریاست میں، ان میں نماز کی مسجدیں تو آپ بنا لیجئے، جس کو جائے نماز کہنا چاہیے، جہاں مرضی بنا لیں، لیکن جمعے کی مسجد جو جامع مسجد ہے یہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوگی. اور اس میں حکمران یا اس کا نمائندہ آ کر یہی خدمت انجام دے گا، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو یہ اب دیکھیے کہ جو دعوت جب آپ کی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے. اس کے الفاظ بدل گئے، اس کا انداز بدل گیا، اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. اور آخری چیز یہ ہے علماء کی دعوت. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وقفے کا آپ کا حکم نازل ہو رہا ہے تو اب اس کی اتباع کر لی جائے. 15 منٹ کا بریک. اگلی نشست میں ہم پھر علماء کی دعوت پر غور کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کن پر عائد ہوتی ہے اور اس کے حدود کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ٹی بریک لے لیتے ہیں سسٹرز.